پیغام یہی ہے کہ آپ تازیہ لے کر کے بابا لے کر کے یا حسین کرو، یہ میرے حسین کا پیغام ہے، وہ بھول تاشا بجاؤ، یہ میرے حسین کا پیغام ہے، میدان میں نکل کر کے اپنی ہر کا جوہر دکھاؤ، یہ حسین کا پیغام ہے، نوبتی دکھاؤ، یہ حسین کا پیغام ہے، یاد رکھنا حسین کی محبت ایمان ہے، حسین ادا اسلام ہے، حسین کی محبت ایمان ہے، حسین کی ادا اسلام ہے، اور سچا محبت کرنے والا وہ ہے، نہ حسین کی محبت کو چھوڑے گا، نہ حسین کی ادا کو چھوڑے گا، نہ محبت چھوڑے گا، نہ ادا چھوڑے گا۔ ہم مسجد میں رہیں گے تو حسین کی ادا کو اپنائیں گے، مجلس میں رہیں گے تو حسین کی محبت کو اپنائیں گے، حسین کی محبت کو اپنائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں حسین سے محبت کرتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، ہر سال آپ اپنے لانا جلسہ کرتے ہو، مگر مسجد کے ویران ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ اس لیے اگر محبت کا یہ دعویٰ آپ کا سچا ہو تو مسجد خالی نہیں ہونی چاہیے، مسجد نمازی صرف ہونی چاہیے، ہمارے پیشانی میں ذوق سجدہ ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر بھی محبت کا لذت اور طلب ہونی چاہیے۔ آپ دیکھو امام مسلم نے اپنی وقت میں سجدہ کیا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد میرے امام مسلم نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیا ہے، اور علی کے شیر نر کی طرح باہر نکلے ہیں۔ ابن علی کو تم نے بزدل سمجھا ہے کیا؟ علی کا شیر تلوار چھوڑتا نہیں، بولو بولو یاد رکھنا میں اس علی کا بیٹا ہوں جنہوں نے ہمارا کو مارا ہے، تو بائیں ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھانا ہے، اور اس علی کے بیٹے کو کہتے ہو تلوار پھینکتے، آؤ کس میں ہمت ہے جو ابن عقیل سے مقابلہ کرتا ہے؟ مقابلہ کرے، تلواریں چلی ہے، اور علی کا لاڈلا مصطفیٰ جان رحمت کا پیارا جب تلوار چلانا شروع کیا ہے تو دشمنوں کے پشتوں کے پشتے لگتے نظر آئے ہیں، گاجر مولی کی طرح کرتے نظر آئے ہیں، پیدا بدل کر جب امام مسلم تلوار چلا رہے تھے تو یہ دشمن یزیدی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ تلوار چلانے کا انداز انہیں سکھایا جا رہا ہے، یہ تلوار چلا رہے ہیں جس انداز میں چلا رہے ہیں، کس انداز میں آج تک ہم لوگوں نے کسی کو تلوار چلاتے نہیں دیکھا ہے۔ انہیں کیا پتا ظالم جس نے ابن عقیل کو تلوار چلانا سکھایا ہے وہ حیدر کرار ہے، وہ حیدر کرار کا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ تم کیا جانو کہ نبی کے گھرانے والوں کی پرورش اس طریقے سے ہوتی ہے، نبی کے گھر والوں کی تربیت اس طریقے سے ہوتی ہے۔ ابن عقیل تلوار چلا رہے تھے، پشتوں پہ پشتے لگ رہے تھے، جب تک ایک اشعار ہے کہ ہم تنہائی میں مسلم پر آبا نہیں پا سکتے، ہوتی چاروں طرف سے ہم نے کیے جائے، تلوار بھی چلاؤ، تیر بھی چلاؤ، آگ کے انگارے بھی برساؤ، تیر بھی چلائے جا رہے ہیں، آگ کے انگارے بھی برسائے جا رہے تھے، مگر مسلم ابن عقیل پشتوں کے پشتے لگاتے نظر آ رہے تھے، دشمن گاجر مولی کی طرح کر رہے تھے، کبھی چھلانا پر جا رہے تھے تو کبھی چھلانگ لگا کر کبھی مشکلے پر آمود کر دشمنوں کے پاس جا رہے تھے، اور دشمنوں کو سروں کو چیرتے ہوئے ان لوگوں کو مقابلہ کر رہے تھے، مقابلہ کرتے رہے، چاروں طرف سے آپ تکبیروں کی برسات ہونے لگی تھی، نگاہ ہو کر امام مسلم کے پاس سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے، مگر ہاتھ میں اپنی تلوار ہے، تلوار چھوٹی نہیں ہے۔ سوچا تھا کہ اب ابن مسلم کو ہم لوگ قابو میں لے لیں گے، جیسے ہی آگے بڑھا تھا پھر علی کا شیر نے تلوار چلانا شروع کیا ہے تو پھر یہ لوگ پیچھے ہٹے نظر آئے ہیں، تاریخ کہتی ہے اسی طریقے سے مقابلہ ہوتا رہا، آخر میں ابن
آخر میں یہ کہنا پڑا امام دیتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی زیادہ نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، بس آپ ہمارے ساتھ چلے۔ ابن زیاد گفتگو امام مسلم نے کہا اعتراضات جھٹلا پیش کیا گیا، جیسے کہ آپ نے اپنے لفظ سے پانی کو لگایا ہے، آپ جھوٹ کر سکے تھے، پورا پانی خون سے لال گیا، آپ نے پانی واپس رکھ کر کہا اب میرے قسمت میں دنیا کا پانی نہیں، نانا کے ہاتھ سے کوثر کا چاہوں گا۔ مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کا دربار میں لایا گیا، ابن زیاد نے کہا مسلم ابن عقیل حسین کا ہزار چھوڑ کر یزید کا صحابہ آتے تھے، یزید کی بیعت مانی، کہا قتل ہو جاؤں گا گوارا ہے، مگر حسین کی غلامی سے دل ہو جاؤں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ بہت ساری باتیں ہوئی تھی، اخیر میں ابن زیاد نے حکم دیا مسلم ابن عقیل کو قلعے کے پسند پر لے جا کر قتل کیا جائے۔ امام مسلم کو قلعے کے پسند پر لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد جب قلعے کے پسند پر کھڑا کیا گیا تو امام مسلم نے مکہ کا جانب راستوں کی طرف نگاہ ڈالی تھی اور آواز بلند کر کے کہا تھا اے حسین آپ نے جو ذمہ داری دی تھی آپ کا یہ وعدہ پورا نہ کر سکا، اے حسین مجھے معاف کر دینا، اے حسین مجھے معاف کر دینا۔ امام مسلم کے اوپر تلوار سوار ہوتا ہے، سر سے جدا ہو جاتا ہے، آپ کے نعش مبارک کو فصیل سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اوپر کی زمین پر آلِ رسول کا پہلا خون کا قطرہ گر جاتا ہے، پہلا خون کا قطرہ گرا ہے، آلِ رسول شہید ہو گئے، مگر وہ شہید ہوئے تو نام میٹا قیامت کے لیے اسلام کا شجر تازہ ہو گئے۔ انشاءاللہ کل حضرت محمد ابراہیم کی شہادت اور امام عالی مقام کی مدرسہ کی روانگی، بس یہ دو دن میری گفتگو ہوگی، آج اور کل انشاءاللہ تھوڑی سی لمبی گفتگو ہوگی، مگر پرسوں 9 محرم الحرام کو شب عاشورہ کے دن آج تک میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ مجھے کتنے بجے بٹھاتا، میں نے نہیں کہا، جب ان لوگوں نے چاہا تھا مجھے کرسی پر لانا بٹھاتا ہے، کبھی 11 بجے بٹھایا تو کبھی 10:30 بجے بٹھایا تو کبھی 11:30 بجے بٹھایا ہے تو کبھی 11:15 بجے بٹھایا ہے، لیکن میری التجا یہ ہے کہ جہاں آپ نے میری ہر بات کو آپ نے مانی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے شب عاشورہ میں 9 محرم الحرام ٹھیک 9:45 سے 10 کے اندر آپ مجھے کرسیت میں آبا پر بٹھا دیں تاکہ میں مکمل جو ہماری ذمہ داری گفتگو کی ہے وہ میں مکمل کر کے میں 12 بجے کے اندر میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں، کیونکہ لکھنؤ میں صبح 6:25 پر میری فلائٹ ہے اور مجھے وہ فلائٹ لینی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے لکھنؤ جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ کل بھرپور طریقے سے خطاب ہوگا، پھر پرسوں بھی خطاب ہوگا۔ آج آخری دن ہے، پرچہ میں نام نہیں کر کے ڈالنا، آج آخری کل آپ آئیے گا اور سوچئے گا کہ میں نام نہیں کر کے ڈالا، اب تک ان لوگوں نے نام نہیں ڈالا، یہ مت سوچئے کہ نام آئے گا کہ نہیں آئے گا، کم از کم محبوں کے محبان اہل بیت میں مدینہ جانے والوں کے فہرست میں تو میرا نام آ جائے گا، جانے والوں کے فہرست میں تو میرا نام آ جائے گا، اور میرے مصطفیٰ جسے چاہیں گے اس کا نام نکل آئے گا اور وہ مدینہ چلا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ ضرور اپنا نام اس میں لکھ کر کے ڈال دیجیے۔ 9 محرم الحرام کو پرچی بھی نکالی جائے گی، وہ خوش نصیب ہوگا جسے میرے مصطفیٰ چاہیں گے، میرا رب چاہے گا، اس کا نام آئے گا اور وہ مدینہ جانے کی تیاری کرے گا۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، وہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ کھڑے ہو جائیے، سلام۔